انہی دنوں اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم مجھ پر ہوا وہ یہ کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن، جس میں کہ تفسیری حواشی شامل ہیں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ کراچی کے کچھ سیٹھوں نے ایک اعتبار سے تو کہیے کہ سرقہ کیا تھا، چوری کی تھی، لیکن یہ سرقہ یا چوری جو بھی تھی وہ نیک مقاصد کے لیے تھی، اس لیے کہ یہ جو ترجمہ قرآن ہے شیخ الہند کا اور جو اس کے حواشی علامہ شبیر احمد عثمانی کے، یہ در حقیقت اخبار مدینہ جو بجنور سے شائع ہوتا ہے یو پی میں، اس کے پاس اس کے حقوق تھے اور اس کی اجازت کے بغیر طبع یہاں نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کراچی کے کچھ سیٹھوں نے بہرحال خدمت قرآن کی نیت سے ان کی اجازت کے بغیر اس کو شائع کیا اور بڑے اہتمام سے شائع کیا، ہانگ کانگ سے شائع کرائے، بڑا دبیز موٹا کاغذ، بڑی عمدہ عکسی طباعت۔ اب تو خیر طباعت کا معیار بہت بلند ہو چکا ہے، لیکن اس وقت تو وہ ہمیں بھی بڑا اچانک لگا تھا کہ اتنی عمدہ طباعت کے ساتھ، نیلی سیاہی کے ساتھ، بہت خوبصورت، اور وہ پھر انہوں نے مفت تقسیم کیا، یعنی اس اعتبار سے وہ ٹیکنیکلی تو آپ اسے سرقہ کہیں، اس لیے کہ بہرحال ان لوگوں کے جو بھی مفادات تھے مالی، ان کے اوپر تو کچھ نہ کچھ اس سے جو ہے وہ زد پڑی ہے، لیکن یہ کہ خدمت قرآن کا بہت بڑا کام تھا، انہوں نے مختلف اداروں کو اس کے نسخے جو ہیں دے دیے عام کرنے کے لیے، چنانچہ پھر ان اداروں نے ان کو بیچنا شروع کیا، 5 روپے ہدیے سے شروع ہو کر اور 30 روپے کے ہدیے تک میں نے وہ نسخے جو ہیں، میرا خیال ہے کہ کم سے کم 50 نسخے تو میں نے یقیناً خریدے ہوں گے، اس لیے کہ مجھے کچھ عجیب سی چاشنی کا احساس ہوا۔ اب تک جو میرا جو فہم قرآن کا معاملہ تھا، اس میں مولانا مودودی کی جو تحریر ہے اور ان کا جو انداز تھا، اس کے اندر ایک تحریکیت، ایک حرکت جو ہے وہ بھی میں نے اس سے اخذ کی۔ مولانا اصلاحی صاحب کا انداز جو ہے اس میں مائکروسکوپک انداز ہے، گویا کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات کے مابین رب کو تلاش کرنا، جیسے کہ فوکس کر دیا جائے مائکروسکوپ کو، لیکن یہ کہ اس میں زیادہ تر جو ہے اپیل وہ انسان کی عقل سے ہے۔ اس ترجمے کو جب میں نے پڑھا ہے، جب پہلی مرتبہ میرے سامنے آیا، تو میں نے اس میں واقعہ یہ ہے کہ فراح و ریحان و جنت نعیم کا کسی انداز میں ایک نئی خوشبو محسوس کی اور ایک نئی حلاوت اور چاشنی محسوس کی۔ اس وقت میں نہیں اندازہ کر سکا کہ یہ کیا ہے، کس وجہ سے ہے، کیا فرق ہے، بنیاد کیا ہے اس کی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال چونکہ دل کو لگی وہ بات، اچھی لگی، تو میں نے پھر اس نسخے کا نہ صرف یہ کہ میں طالب علم بن گیا، بلکہ اس کا میں مبلغ بن گیا، اپنے دوستوں کو، احباب کو ہدیہ بھی دیا، لوگوں کو خریدنے پر بھی آمادہ کیا۔ میں اندازہ کر رہا ہوں کہ 50 کم سے کم، اور ہو سکتا ہے کہ 100 تک کی تعداد جو ہے ہوئی ہو، جو میں نے اس زمانے میں یہ نسخے یا تو خود خرید کر یا یہ کہ دوستوں کو آمادہ کیا کہ وہ خریدیں، میں اس کا مبلغ بن گیا تھا۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے میرے فہم قرآن میں ایک 3rd ڈائمنشن کا اضافہ کیا۔ وہ خوشبو اس میں سلف صالح کی خوشبو ہے، اور وہ حلاوت اور جو اس کے اندر چاشنی ہے، وہ ایمان کے جو داخلی اور باطنی ثمرات و برکات ہیں، جو عام طور پر ہمارے ہاں ایک تصوف کی اصطلاح کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں، اگرچہ یہ اصطلاح جو ہے بہت سے حضرات کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اصطلاح نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے، بلکہ مجہول النسب اصطلاح ہے، یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس لفظ سے بنا ہے، تصوف کا لفظ صوف سے بنا ہے یا یہ کہ صفا سے بنا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جسے عام طور پر تصوف کہا جاتا ہے، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ ایمان کے داخلی ثمرات، ایمان کے وہ نتائج اور برکات جو انسان کی اندرونی جو احساسات ہیں انسان کے، جو اس کی قلبی کیفیات ہیں، جو اس کی سوچ کے مختلف زاویے ہیں، جو اس پر اثر انداز ہونا چاہیے ایمان کو، توکل ہے، راضی برضائے رب رہنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، طبیعت کے اندر وہ کیفیت ہو، محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ جو کیفیات ہیں، ایک ہے ایمان کے خارجی ثمرات، اطاعت ہے، اللہ کو مانا ہے تو حکم مانو، رسول کو مانا ہے تو رسول کا حکم اور فرمان واجب الازام سمجھو، ان کی سنت کی پیروی کرو، یہ ہیں جو خارجی ثمرات ہیں۔ انہی خارجی ثمرات میں پھر جہاد ہے، قتال ہے، تمہارے ذمے ہے اللہ کے دین کی تبلیغ، تمہارے ذمے ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا، یہ اسی ایمان کے اثر حقیقت خارجی ثمرات اور نتائج ہیں، جس کے داخلی نتائج ہیں راضی برضائے رب، توکل اللہ کی ذات پر،
انقیاد اور تسلیم کی کیفیت، ایک قلبی محبت کا رشتہ استوار ہوتا ہے. یہ چیزیں باطنی کیفیات ہیں. تو در حقیقت یہ جو چیزیں ہیں کہ جو ہمارے عہد جدید کے جو یہ نئے جو بھی مکاتب فکر ہیں ان میں ان چیزوں کی کمی ہے. یہ جو اس پہلو سے مجھے اس تیسرے حصے میں در حقیقت جو خوشبو محسوس ہوئی یا جو چاشنی اور حلاوت کا مجھے احساس ہوا، وہ بعد میں نے تجزیہ کیا کہ در حقیقت ان چیزوں کی بنیاد پر ہے. بہرحال اس دوران میں، بلکہ یہ بھی گن لیجئے تاکہ بات پوری ہو جائے، اسی زمانے میں جب میرا منگمری والدین وہاں تھے، آنا جانا ہوتا تھا. ابھی میں یہ میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا، 5 سال کا طویل عرصہ ہے. اسی کے دوران یہ سارے مراحل طے ہو رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا 19-20 برس کی عمر سے لے کر 24-25 برس کی عمر تک. تو منگمری میں، گورنمنٹ کالج منگمری میں لائبریرین تھے جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کے بھانجے تھے. انہوں نے مجھے ان کی کتاب قرآن اور علم جدید دی. اس کا مطالعہ جو ہے وہ در حقیقت میرے اس فہم قرآنی میں 4th سورس کی حیثیت سے، یہ چوتھی سورس ہے، لیکن اس چوتھی سورس کا یا ڈائمنشن کا یہ صرف پہلا ہے معاملہ. اس کے بعد علامہ اقبال کے خطبات کے مطالعے کا جب موقع ملا، معلوم ہوا وہ بھی ایک اپروچ ہے ٹو دی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. اس لیے کہ اس کے دیباچے میں علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو فکر سے زیادہ عمل کو ایمفیسائز کرتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو اپروچ ہے اس کے اندر انہوں نے جو راستے کھولے ہیں قرآن، فہم قرآن کے، خصوصاً اس کے فلسفے اور حکمت کے، وہ بڑے اہم ہیں. اسی طریقے سے پھر علامہ اقبال کی فارسی شاعری سے در حقیقت جو ایک اعتبار سے میرے نزدیک قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے کی ترجمانی اس دور میں سب سے جامع ترین صورت میں ہوئی. پھر اس کے بعد جب میرے ذاتی مراسم قائم ہوئے ہیں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم سے بھی لاہور میں، وہ بھی منتقل ہو کر آ گئے. جب میں لاہور دوبارہ سن 65 میں آیا ہوں تو 65 سے 68 تک میرے ان سے بڑے گہرے مراسم ہیں. اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی جو علامہ اقبال کے کی کتابوں کے، ان کے اشعار کے شارح بھی ہیں، ان سے میری جو فکر ہے فہم قرآن یا فکر قرآنی کی 4th ڈائمنشن جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے. بہرحال اس کا نتیجہ جو نکلتا رہا، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جب میں جمعیت طلبہ کا کارکن تھا تو مختلف ہمارے اجتماعات میں درس قرآن مختلف لوگوں کے ذمہ لگتا تھا. جب میرے ذمہ لگتا تھا تو لوگ محسوس کرتے تھے کہ یہ کچھ اور بات کرتا ہے، اس لیے کہ باقی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ صرف مولانا مودودی کی تحریروں کے پڑھنے والے تھے، یا صرف تفہیم القرآن ان کی واحد سورس. تو اب وہ ظاہر بات ہے جانی پہچانی چیزیں وہی پیرٹ لائک انہی کو ریپیٹ کر دیا جائے تو اس کے اندر وہ پھر کیفیت، وہ رنگ، وہ دلچسپی پیدا نہیں ہو سکتی تھی. چونکہ میرا مطالعہ وسیع ہو رہا تھا، میں مختلف سورسز سے مزید جو ہے وہ اپنے فہم قرآن کے کو وسعت دے رہا تھا، تو بڑی دلچسپی اور دھوم ہو گئی تھی جمعیت کے حلقوں میں بھی. اور جماعت اسلامی جو ہے منگمری جب میں جاتا تھا تعطیلات میں تو وہاں بھی ان کے اجتماعات میں درس قرآن، تو ہم لوگ محسوس کرتے تھے کہ یہ کچھ شے دیگر ہے، اس میں کچھ جامعیت کا جو ہے وہ کچھ اور ہی انداز ہے. تو اس سے مجھے اور مطالعہ قرآن کی تحریک مجھے ملی ہے. ظاہر بات ہے جب آدمی کو درس دینا ہوتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، صغرا کبرا اپنا جوڑتا ہے. آخر یہ کہ بزم میں اہل نظر ہے بھی ہے، تماشائی بھی، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اور مجھے اب تک یاد ہے کہ متعدد جو فارغ التحصیل علماء ہیں وہ میرے درس میں شریک ہوتے تھے جبکہ میں دوران تعطیلات جایا کرتا تھا منگمری، اور وہاں میرا درس ہوتا تھا جماعت اسلامی کے اجتماع میں. مولانا محمد شریف صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے، مولانا شمس الدین صاحب ابھی بقید حیات ہیں. پہلے مولانا محمد شریف صاحب جو فارغ دیوبند تھے وہ وہاں کے امیر تھے، پھر مولانا شمس الدین صاحب بھی ہوئے. اور یہ دونوں حضرات یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ قرآن ہم نے نہیں پڑھا، یہ قرآن ہمیں نہیں پڑھایا گیا. جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں مانتے تھے، صحیح ہے، بالکل درست ہے، لیکن یہ کہ ہمارے سامنے یہ قرآن نہیں آیا ہے، قرآن کی تعلیم یا اس کی تشریح یا تفسیر کے یہ پہلو نہیں آئے. تو اس طریقے سے ایک اس کے اندر تحریک ملتی رہی مسلسل غور و فکر کی. اب اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ میں کہیں کوئی بات اگر ایسی کہہ دوں کہ جس سے ان کے اوپر ایک منفی اثر ہو تو تیاری کرنی پڑتی تھی. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں ظاہر بات ہے کہ کوئی علوم دینی کا باضابطہ طالب علم کبھی نہیں رہا ہوں، یہ سیدھی سی بات ہے. لیکن یہ کہ اس ذریعے سے میرے اندر مسلسل جو تحریک پیدا ہوتی رہی مطالعے کی، اس سے یہ میرا جو فہم قرآنی کا سلسلہ ہے اور جس نے پھر مرتب ہو کر اور جمع ہو کر فکر قرآنی کی شکل اختیار کی ہے، اس کے لیے مجھے بڑی اس سے مدد حاصل ہوئی ہے.
یہاں میں اس وقت عارضی طور پر اپنی بات روک رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے طے کیا ہے کہ یہ ہماری ریکارڈنگ 45 منٹ کے چنکس کی صورت میں ہوگی، تاکہ اسے جب دکھایا جائے یا اس کو ذریعہ بنایا جائے اس دعوت و تبلیغ کا اور قرآن مجید کے اس فہم کو عام کرنے کا، تو معین ایک وقفے کے اندر وہ ایک نشست جو ہے مکمل ہو جایا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔